آج کے ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے کہ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے، تو اس کے اندر آپ کے پاس ڈفرینس ہے کیا، یا ہم ان میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آبجیکٹیو جو ہمارا ہے کہ اس ٹاپک کے بعد بیسیکلی ہم جو کی ڈفرینسز ہیں پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر، وہ کیپیبل ہوں گے کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور بیان کر سکیں کہ دیز آر دا کی ڈفرینسز۔ لیٹس اسٹارٹ کہ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر جو ہے وہ ہم ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ از آفن یوزڈ ان ٹینڈم ود پیرلل کمپیوٹنگ۔ Parallel computing on a single computer uses multiple processors to process tasks in parallel, whereas distributed parallel computing uses multiple computing devices to process those tasks. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو کامن سا ہے جو ہمارے پاس آئے گا کہ وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو سسٹمز ہیں، جیسے ہم ڈیسک ٹاپ کے اوپر لے رہے ہیں، اگر وہ ملٹی کور سسٹم ہے تو اسی سسٹم کے اوپر اگر ہم ایک پیرللزم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہ پیرلل کمپیوٹنگ کہلائے گی، کیونکہ سنگل کمپیوٹر کے اندر جب ملٹیپل پروسیسرز کو، چاہے وہ ملٹی کور ہو یا ملٹی پروسیسنگ یونٹس آپ کے پاس پورے کا پورا ایک علیحدہ سے پروسیسر علیحدہ سے لگا ہوا ہو، ملٹیپل پروسیسرز لگے ہوئے ہیں یا ملٹی کور ہے، تو وہ جو ہم پیچھے پڑھ چکے سیم ہے، وہ سنگل مشین کے اوپر جب آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم نے ایک پیرلل کمپیوٹنگ کی ہے۔ جبکہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے، ملٹیپل کمپیوٹرز، آٹونومس کمپیوٹرز ہوا کرتے ہیں جو پیرلل کمپیوٹنگ کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس میں سے پھر پیرللزم یا کنکرنسی جو ہے وہ گین کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو پوائنٹ وائز جو ہے وہ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کی ڈفرینسز جو ہیں وہ یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں کیا کیا۔ اسٹارٹ میں اگر ہم پہلا دیکھ لیں کہ مینی آپریشنز آر پرفارمڈ سائملٹینیسلی۔ اب پیرللزم کا یہ ہوگا کہ پیرللزم ہمیشہ جب بھی ہوگا، اور ٹرو پیرللزم بائی ڈیفینیشن جب ہوگا تو اس میں یہ ہوا کرتا ہے کہ جو پرفارمنسز ہیں، جو آپریشنز ہیں، وہ سائملٹینیسلی پرفارم ہو رہے ہوں۔ اب وہ چاہے ایک ہی ٹاسک ہے جس کو ہم ڈیوائڈ کر کے سائملٹینیسلی کر رہے ہیں، یا ملٹیپل پروگرامز ہیں یا ملٹیپل ایونٹس ہیں جن کو سائملٹینیسلی پرفارم کیا جا رہا ہے، لیکن پیرللزم اسی وقت جنریٹ ہو رہی ہوگی جب سائملٹینیسلی ڈفرینٹ آپریشنز جو ہیں وہ ہم پرفارم کر رہے ہوں گے۔ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ میں کیا ہو جائے گا اسی کے اندر کہ سسٹم کمپوننٹس آر لوکیٹڈ ایٹ ڈفرینٹ لوکیشنز، ٹھیک ہے، جو آپ کے سسٹم کمپوننٹس ہیں وہ ڈفرینٹ لوکیشنز کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک سیم لوکیشن کے اوپر نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پیرلل کمپیوٹنگ کے لیے آپ کو ایک کمپیوٹر بھی ہے ود پیرلل کمپیوٹنگ فیچرز، پیرللزم آپ اس کے اندر جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے لیے آتے ہیں تو اس صورت میں وہ سنگل کمپیوٹر کے اندر نہیں آتا، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹیپل کمپیوٹرز کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے کلائنٹ سرور کا ایک ہم نے دیکھا تھا، ایگزامپل بتائی تھی کہ وہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر آتی ہے۔ سملرلی جب آپ ملٹی پروسیسر کی کمپیوٹنگ ڈیوائس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کلائنٹ اور سرور کا ماڈل بنتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور کے اوپر پیرلل کمپیوٹنگ کا ایک ہوا کرتا ہے، وہ ان ڈیپتھ ہے، وہ فیچر جو ہے وہ ہم اس کو کسی پوائنٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ لیکن بیسک ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا، سنگل کمپیوٹر اس کو چاہیے ہوا کرتا ہے، اور جو ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ ہے یا کمپیوٹنگ ہے اس کے لیے ملٹیپل کمپیوٹرز چاہیے ہوا کرتے ہیں جو ایز اے سنگل کمپیوٹر اینڈ یوزر کے لیے شو ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کمبائنڈلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اگلا ہم ڈفرینس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ملٹیپل پروسیسرز پرفارم ملٹیپل آپریشنز۔ یہ کمپیوٹنگ پیرلل کمپیوٹنگ کے اندر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ملٹیپل پروسیسرز ہوا کرتے ہیں جو ملٹیپل آپریشنز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے اندر اب ہم نے کیا کر دیا، جو پروسیسرز تھے وہ ایک سسٹم سے اب بنیادی طور کے اوپر ملٹیپل کمپیوٹرز کے اندر شفٹ ہو چکے ہیں، تو وہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ملٹیپل آپریشنز جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں، تو کمپیوٹرز اور پروسیسر آ گئے۔
یعنی اب وہ کمپیوٹر ایز اے نوڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک تھوڑا سا اس کا میجر ڈفرینس آپ کے پاس آ گیا. اگلا جو ہم فیچر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروسیسرز کمیونیکیٹ ود ایچ ادر تھرو بس. کیونکہ وہ ہارڈ ویئر بیسڈ ہیں, پروسیسرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوا کرتے ہیں, تو وہ مدر بورڈ کے اندر جو بسز یا جو ان کا کمیونیکیشن چینل پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ اسی کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر چونکہ کمپیوٹرز لوکیٹڈ ہیں اور ڈفرینٹ لوکیشنز کے اندر لوکیٹڈ ہیں اور وہ ڈائنامکلی آ رہے ہوتے ہیں, کچھ آ رہا ہے, کچھ جا رہا ہے, تو اس وجہ سے آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ان کمپیوٹرز کی کمیونیکیشن کے لیے جو ہے وہ میسج پاسنگ کا ایک میکنزم ہوا کرتا ہے جس کے تھرو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہم لاسٹ تو نہیں کہہ سکتے, اور بھی کچھ فیچرز ہو سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا مومنٹ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے وہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے, امپرووز دا سسٹم پرفارمنس. اور جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ہے وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہوتا ہے, امپرووز سسٹم اسکیلیبلٹی, فالٹ ٹالرنس اینڈ ریسورس شیئرنگ کیپیبلٹیز. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کے فیچرز ہیں کہ وہ سسٹم اسکیلیبلٹی جو پرووائڈ کر دیتا ہے, چونکہ یہ ڈائنامک نیچر کا ہوتا ہے, اٹ مینس کہ اسکیلیبل تو ہے. فالٹ ٹالرنس بھی جنریٹ کر رہا ہے, وہ ہم نے ابھی پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے. اور ریسورس شیئرنگ ہی اس کی بنیادی طور کے اوپر, جیسے اور وہ ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ سافٹ ویئر بیس بھی ہو سکتا ہے, ہارڈ ویئر بیس بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ہے. جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے جو ڈفرینٹ ماڈلز ہیں ان میں کہیں پہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, کہیں پہ ہارڈ ویئر پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ کیپیبلٹیز ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ وہ آئیں گے.